الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والصلاة على من جعله شاهدا ومبشرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب دعوة النبوية وصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية وعلوم القادمية والحجج الردمية وجود تقوية والنقاوة النقوية والحيبة العسكرية والعيبة إلهية أعني بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. صلوات پڑھیے محمد والے. سورہ شورى میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ پروردگار عالم بشارت دیتا ہے، خوشخبری دیتا ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور عمل صالح انجام دیا. ایمان لانا اور عمل صالح انجام دینا ان کے لیے بشارت ہے، مگر صرف ان کے لیے نہیں ہے بلکہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. میرے حبیب ان سب کو بتا دیجئے کہ ایمان اور عمل صالح کی اجرت اسے ملے گی جو قربہ سے محبت کرے گا. جب پوچھا گیا کہ قربہ سے مراد کیا ہے، قربہ قرب سے نکلا ہے، اور قربہ سے مراد وہ ہستی، وہ ذات جو رسول کے سب سے زیادہ قریب ہو. توجہ فرمائیے گا، وہ ذات، وہ ہستی جو رسول کے سب سے زیادہ قریب ہو. روایتوں میں معلوم کیا گیا یا رسول اللہ یہ کون ہے جو سب آپ کے وہ ہستی آپ کے قریب ہے؟ تو ختم مصداق حضرت فاطمہ الزہرا کی ذات ہے. حضرت فاطمہ الزہرا کی ذات ہے جس کے ذریعے پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے کہ اگر فاطمہ سے مودت کرو گے تو اللہ تمہاری عبادتوں کو، اللہ تمہارے دین کو قبول کرے گا. پھر رسول خدا سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ان قربہ سے مراد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا فاطمہ ہے، علی ہے، حسن ہے، حسین ہے اور حسین کی اولاد. اگر آپ توجہ فرمائیں تو پروردگار عالم نے مرکز میں حضرت فاطمہ کو رکھا ہے، مرکز میں حضرت فاطمہ کو رکھا ہے. یہی وجہ ہے جب یہ ہستیاں چادر کے نیچے سب جمع ہو گئیں، پروردگار عالم سے فرشتوں نے سوال کیا یا رب ومن تحت الحساب، اے میرے پروردگار یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ تو خداوند متعال نے یوں تعارف کرایا یا ملائکتی و یا سکان سماواتی انی ما خلقت سماء مبنیتا ولا ارضا مدہیتا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیتا ولا فلقا یدور ولا بحر یجری ولا فلقا
इल्ला फी महब्बति हाउलाइ अल्लज़ीन खमसत अल्लज़ीन हुम ताहतल हिसाब। ओ फरिश्तों, ओ आसमान में रहने वालों, ओ ज़मीन पे रहने वालों, ओ कायनात में ज़िंदगी गुजारने वालों, मैं कोई भी चीज़ खल्क न करता, न ज़मीन होती, न आसमान होता, न अर्श होता, न कुर्सी होती, न लोह होते, न कलम बलूहा। फातिमा है, फातिमा का बाप है, फातिमा के शोहर हैं, फातिमा के बेटे हैं। फातिमा है, फातिमा के बाप हैं, फातिमा के शोहर हैं, फातिमा के बेटे हैं। सवाल ये है, बड़ी हस्ती कौन, फातिमा या रसूल? बड़ी हस्ती कौन, फातिमा या रसूल? सब मुसलमान यही कहेंगे, यकीनन रसूल खुदा की हस्ती बड़ी हस्ती है। फिर सवाल ये है, परवरदिगार बड़ी हस्ती को छोड़कर बीबी फातिमा के ज़रिए तारुफ क्यों करवा रहा है? कहा इसलिए कि रसूल के जाने के बाद जो हस्ती हक़ और बातिल का मेयार होगी, जिस हस्ती के ज़रिए हक़ और बातिल पहचाना जाएगा, अल्लाह उसी का तारुफ करवा रहा है। बादे रसूल जिस हस्ती के ज़रिए हक़ और बातिल को पहचाना जाएगा, और ये सिर्फ यहाँ पे मरकज़ नहीं है, बल्कि मुबाहिला में भी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा मरकज़ हैं। बीच में हज़रत फ़ातिमा है, आगे रिसालत है, बाद में इमामत है। उलमाए किराम ये फरमाते हैं, ये रसूल खुदा ने बीबी फ़ातिमा को मरकज़ में क्यों रखा? कहा जैसे अल्लाह ने मरकज़ में रखा था। और ये भी जो तरतीब है वो अल्लाह की है। मुबाइला के क्या अल्फाज हैं? या अय्युहा रसूल बल्लिग, क्या है वो मुबाइला की आयत क्या है? फ़कुल ताआलो नदउ अबनाना व अबनाकुम निसाना व निसाकुम अनफुसना व अनफुसकुम तुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। बेटे, ख़वातीन, नफ्स और रसूल खुदा ने बेटों की जगह पर हसनैन को लिया, नफ्स की जगह अपनी ज़ात को लिया, और आखिर में अली को रखा, बीच में फातिमा ज़हरा को रखा। कहा दो नफ्स हैं हम, मोहम्मद और अली एक ही नफ्स है। इस एक ही नफ्स के मरकज़ को फातिमा कहते हैं। रिसालत और इमामत, ये उलमाए किराम फरमाते हैं, रिसालत और इमामत के बरज़ख को फातिमा कहते हैं। यानी रिसालत इमामत तक पहुँचेगी फातिमा के ज़रिए, हम तक जो इमामत पहुँचेगी वो बीबी फातिमा के ज़रिए। कैसे? रसूल खुदा बताना चाह रहे हैं, मेरे बाद जिसकी भी हिमायत फातिमा करे, जिसकी भी हिमायत फातिमा करे वो इमाम है। और यही बताया, जिसकी मुखालिफत फातिमा करे वो वासिब है। और यही वजह है, पूछने वाले ने जब बीबी फातिमा से पूछा कि अली क्यों नहीं लोगों से जाकर बेअत तलब करते, तो हज़रत फ़ातिमा ने कहा तुम्हें मालूम नहीं है कि मेरे बाबा ने अली के लिए ये जुमला कहा था, या अली अंत मसलो मसलिल काबा, या अली तू काबे के मिसल है। काबा किसी के पास नहीं जाता, काबा किसी के पास नहीं जाता, काबे के पास आना पड़ता है। दूसरा सैयदा ने जुमला कहा, याद रखो, काबे को पीठ देने से काबा खराब नहीं होता, जो काबे को पीठ देता है उसका दीन खराब होता है। अब तुम कहते रहो फलां ने नमाज पढ़ाई थी, तो रसूल ये कह रहे हैं कि जिसने अली को पीठ दी उसका दीन बाकी नहीं रहेगा। एक दलील देता हूँ, डॉक्टर असरार का नाम आप लोगों ने सुना हुआ होगा, चंद अरसा पहले इंतकाल कर गए, और उसी के साथ एक प्रोग्राम किया था डॉक्टर शाहिद मसूद ने। डॉक्टर शाहिद मसूद जो पहले ARY पे आते थे, और वहीं से वो मारूफ हुए थे, द एंड ऑफ द वर्ल्ड या द एंड ऑफ द टाइम, ये नाम था उसका प्रोग्राम का,
کہ قیامت کیسے آئے گی، آخری وقت کیسے ہوگا، وہ اس کے دورانیے کو اور اس کے طریقہ کار کو بتاتا رہا۔ اس میں ڈاکٹر اسرار سے اس نے انٹرویو لیا تھا، کہا تھا کہ آپ خلافت راشدہ کے قائل ہیں، آپ چاہتے ہیں زمین پہ خلافت قائم ہو، تو آپ بتائیے یہ جو تیاریاں کر رہے ہیں کس لیے کر رہے ہیں؟ کہا ہم تیاریاں کر رہے ہیں، اگر ہم قائم نہ کر سکے تو امام مہدی آ کر قائم کریں گے۔ کون کہہ رہا ہے؟ ڈاکٹر اسرار۔ یہ وہی ڈاکٹر اسرار ہے جس نے معاذ اللہ مولا علی کے لیے کہا تھا کہ معاذ اللہ کہ علی شراب کے قریب گئے تھے، اس پر لعن و طعن بھی ہوئی تھی اور بعد میں اس نے معافی بھی مانگی تھی۔ تو یہی ڈاکٹر اسرار، پوچھا گیا کہ آپ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں امام مہدی کا انتظار۔ اسی انٹرویو میں موجود ہے، اگر آپ بھی آج بھی یوٹیوب پہ جائیں گے تو وہ موجود ہوگا ہے بلکہ۔ تو شاید مسعود نے کہا حضرت عیسیٰ بھی آئیں گے، کہا ہاں وہ بھی آئیں گے۔ تو کہا نماز کون پڑھائے گا؟ حضرت عیسیٰ پڑھائیں گے یا امام مہدی پڑھائیں گے؟ بڑے فخر سے کہتا ہے امام مہدی پڑھائیں گے، امام مہدی نماز پڑھائیں گے۔ پوچھا کیوں وہ نماز پڑھائیں گے؟ حضرت عیسیٰ نبی ہیں، نبی کو وہ نماز پڑھائیں گے۔ کہا اس لیے کہ حضرت عیسیٰ کی نبوت منسوخ ہو چکی ہوگی، یہ جانشین ہے محمد کا جانشین ہے، اس لیے آگے یہ کھڑے ہوں گے اور حضرت عیسیٰ پیچھے کھڑے ہوں گے۔ میں پوچھتا ہوں یہ امام مہدی ہے کون؟ علی کا بیٹا، زہرا کا بیٹا؟ تو علی اور زہرا کا بیٹا اس کے آگے نبی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ نماز پڑھانے کے لیے نبی کو ضرورت نہیں کہ وہ علی کے بیٹے کے آگے آ کر نماز پڑھائے، تو جو علی کے بیٹے کے آگے آ کر نماز نہیں پڑھا سکتا وہ علی کو کیسے نماز پڑھا رہا ہے؟ جب علی کے بیٹے کو نبی کی جرت نہیں ہوتی کہ وہ ان کو نماز پڑھائیں، تو علی کو ایرا میرا کیسے نماز پڑھائے گا؟ اور پھر یہاں پہ سوال ہے، سوال یہ ہے کہ آپ تو شورائی لوگ ہیں، آپ انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ کابینہ بنائیے، شورا بنائیے، چن لیجئے اپنے لیے، آپ امام چن لیجئے۔ تو وہاں پر پوچھا گیا آپ انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ کہا امام ہم بنا نہیں سکتے، امام ہم بنا نہیں سکتے، اسی لیے امام مہدی کا انتظار کر رہے ہیں۔ میرا خاموش مجمع توجہ فرمائے، امام مہدی کا انتظار کر رہے ہیں، بنا نہیں رہے۔ تو میرا سوال چھوٹا سا یہ ہے، جب نہیں بنا سکتے تو پہلا کیسے بنایا تھا؟ بس ماننا پڑے گا، امام کو مانا جاتا ہے، بنایا نہیں جاتا، کیونکہ اللہ امام بناتا ہے۔ علی وہ ذات ہے کہ ایک مرتبہ جب گزر رہے تھے دریا سے تو ایک یہودی بھی ساتھ میں تھا، جب گزرے تو وہ یہودی اس پانی پہ چلنے لگا تو اس کے کپڑے گیلے ہوئے، اس کے پیر گیلے ہوئے، اس طرف چلا گیا۔ اس طرف جا کے یہودی کہہ رہا ہے جو اسم اعظم میرے پاس ہے، اگر تم پڑھتے تو تم بھی آ جاتے۔ علی مولا نے کچھ پڑھا نہیں، چلنے لگے۔ جب چلے اس یہودی کے لیے پانی تو تھا، اس کے پیر تر ہو گئے، مگر علی کے لیے پیر تر نہیں ہوئے۔ علی کے لیے پانی ایسے بن گیا جیسے برف ہوتی ہے۔ علی مولا چلنے لگے، اس تک پہنچے، وہ حیران ہو کر کہتا ہے میں نے تو اس میں اعظم پڑھا تھا، تم نے پڑھا بھی کچھ نہیں۔ میں نے تو اس میں اعظم پڑھا تھا، تم نے پڑھا بھی کچھ نہیں، اور یہ دریا تمہارے لیے برف بن گیا، بتاؤ تم ہو کون؟ کہا تم کیا پڑھ رہے تھے؟ کہا میں ایلیہ پڑھ رہا تھا۔
کہا اسی ایلیا کو علی کہتے ہیں۔ اسی لیے پوری کائنات اللہ نے آل محمد کی محبت میں بنائی ہے۔ آپ کو معلوم ہے، ابھی حدیث قصہ کے جملے پڑھے، اور یہ ایسے ہی جملے نہیں ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے زمین آسمان عرش کرسی ساری چیزیں میں نے ان کی محبت میں بنائی ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت نوح کی کشتی کوہ کاف پہ رک گئی تھی، اور کافی عرصے کے بعد وہاں پر کچھ چینی افراد گئے تھے تحقیق کرنے، تو انہیں تحقیق میں کچھ لکڑیاں ملی، ان لکڑیوں میں ایک تختی ملی، وہ تختی صاف تھی، ستھری تھی، کوئی کیڑوں نے اسے نہیں کھایا تھا۔ یہ حیران ہو گئے کہ اس تختی کو کسی کیڑے نے نہیں کھایا، اور اس تختی پہ کچھ لکھا ہوا تھا۔ لکھا ہوا کیسے تھا؟ جیسے پنجہ بنا ہوا ہوتا ہے نا، پنجہ، اس پنجے پر درمیان میں لکھا ہوا تھا۔ پتہ چلا پنجہ بنانا آج کی سنت نہیں ہے۔ حضرت نوح کی کشتی کو ایک آپ پہ رکی، پنجہ بنا ہوا تھا، تو انہوں نے وہاں سے اٹھایا، اور یہ نام لکھے ہوئے تھے اس کشتی، اس تختی پر، تو اس تختی کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ آل محمد کہتے ہیں تم ہم سے محبت کرو، تمہارے بدن کو کوئی بھی کیڑا مکوڑا نہیں کھا سکے گا۔ تو انہوں نے یہ تختی اٹھائی، اور ایکسپرٹس آف اولڈ لینگویج جو تھے، جو پرانی زبان کے ماہر تھے، انہیں دیا، تو انہوں نے اس کا چینی میں ترجمہ کیا، پھر ایم ایف مارکس کو دیا، ایم ایف مارکس نے اس کو انگلش میں ترجمہ کیا۔ علی گیلانی جو اہل سنت تھے، انہوں نے اس پر تحقیق کی، اور آج بھی اگر جائیں گے تو ماسکو میں جو آثار قدیمہ کی لیبارٹری ہے، جہاں پر یہ آثار قدیمہ کی چیزیں رکھی جاتی ہیں، جسے میوزیم کہا جاتا ہے، لیبارٹری تو نہیں، میوزیم، اس میں یہ تختی موجود ہے۔ آج بھی آپ نیٹ پر سرچ کریں تو وہ آپ کو پورا یہ نقشہ بھی مل جائے گا، دعا بھی مل جائے گی۔ تو کہتے ہیں اس دعا میں لکھا ہوا کیا ہے؟ وہ ایم ایف مارکس یہ بتاتا ہے کہ یہ حضرت نوح کے کشتی کی تختی ہے، اور معلوم یہ ہوتا ہے جب حضرت نوح مشکل میں تھے تو اس نے یہ دعا لکھ کر اپنی تختی پہ لگا دی۔ پوچھا گیا کہ آخر اس دعا میں لکھا ہوا کیا ہے؟ کہتا ہے کہ سمپل سی بات ہے، حضرت نوح نے دعا کی تھی، اس کا میں نے انگلش میں ٹرانسلیشن کی ہے، اور اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے، انگلش الفاظ یہ تھے، او مائی گاڈ مائی ہیلپر، کیپ مائی ہینڈس وتھ مرسی اینڈ وتھ یور ہولی باڈیز، محمد، ایلیا، شبر، شبیر، فاطمہ، they are all biggest and honorable, they were established for them, help me by their name, can you reform to right, او میرے پروردگار، او my God my helper, keep my hands with mercy، او میرے پروردگار، او میرے مددگار، میرے ہاتھوں کو پکڑ لے اپنے رحم و کرم سے، او my God my helper, keep my hands with mercy and with your holy body، او میرے پروردگار جو تیری پاک ہستیاں ہیں، جو تیری پاک ہستیاں ہیں، ان کے ذریعے سے مجھ پر رحم و کرم فرما۔ وہ پاک ہستیاں کون ہیں؟ محمد، ایلیا، شبر، شبیر، فاطمہ، they are all biggest and honorable، یہ وہ ہستیاں ہیں کائنات میں نہ ان سے بڑا کوئی ہے، نہ ان سے بڑا کوئی عزت والا ہے۔ They are all biggest، سپرلیٹو ڈگری استعمال کی گئی ہے، they are all biggest and honorable، کائنات میں جتنی بھی عزتیں ہیں ان کی وجہ سے۔ اب یہاں پر کیا ہے؟ محمد، ایلیا، شبر، شبیر، فاطمہ، محمد تو واضح ہے، شبر و شبیر حسن و حسین ہیں، ایلیا علی کو کہتے ہیں، فاطمہ حضرت فاطمہ زہرا کو کہتے ہیں۔ They are all biggest and honorable, they were established for them۔ میرے پروردگار جن ہستیوں کا میں نے واسطہ دیا ہے نا، تو نے پوری کائنات ان کے لیے بنائی ہے۔ پتہ چلا یہ ہمارا عقیدہ نہیں،
نبی بھی مانتے ہیں پوری کائنات ان کے صدقے بنی ہے. Help me by their name. پروردگار تو ان کے ناموں کے صدقے میری مدد فرما. You can reform to right یا return to right. reform بھی آئے, return بھی آئے. return یعنی صحیح راستے پر چلا, reform یعنی اسی مقصد پہ لے کر آ. تو حضرت نوح سے پوچھے نا, آپ جو صراط مستقیم مانگ رہے ہو یہ صراط مستقیم ہے کیا؟ اگر میں بہت چیخو پکار سے پڑھتا تو آپ سب نعرے لگاتے. جی مشکل یہ ہے, اگر زور دیں تو نعرے لگتے ہیں, اگر آرام سے پڑھیں تو مومنین آرام سے ہی سنتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد والے. تو کیا کہا حضرت نوح نے, پروردگار مجھے صراط مستقیم دکھا. حضرت نوح سے پوچھتے ہیں اے حضرت نوح بتا صراط مستقیم کیا ہے؟ تو عجب نہیں, حضرت نوح کہے تم امت مصطفی ہو, جاؤ دربار مصطفیٰ میں وہاں معلوم کرو. کسی نے تو پوچھا ہوگا نا یا رسول اللہ صراط مستقیم کیا ہے؟ پوچھنے والوں نے پوچھا بھی یا رسول اللہ صراط مستقیم کیا ہے. ابھی سوال ختم ہی نہیں ہوا تھا کہ مسجد سے علی کا چہرہ نورانی نظر آیا, چمکتا ہوا نظر آیا. علی داخل ہوئے, رسول خدا نے اشارہ کیا ھذا صراط مستقیم, یہ سیدھا راستہ ہے, اگر علی کو چھوڑ دو گے گمراہ ہو جاؤ گے. پرانی کتابوں میں ان کے لیے آثار موجود ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے, شری کرشن کا نام سنا ہے آپ نے؟ شری کرشن, اچھا مہا بھارت جنگ سنی ہے آپ نے؟ مہا بھارت جنگ کے لیے کہتے ہیں حضرت عیسیٰ سے 2000 سال پہلے ہوئی تھی, کوروں اور پانڈوؤں کے درمیان. پانڈو ایک قوم ہے, کوروں اور پانڈو یہ جو پنڈت ہوتے ہیں نا, ان کے جو عبادت کرنے والے ہوتے ہیں ان کے درمیان. تو شری کرشن پانڈوؤں کی طرف تھے, پنڈتوں کی طرف سے تھے. جنگ ہوئی, جب جنگ ہوئی تو اس نے ایک دعا کی ہے, سماعت فرمائیں. اس نے ایک دعا کی ہے, دعا یہ ہے اے پرم ایشور سنسار پرم آتما, تجھے قسم ہے اپنی دھرتی کی اور اس کی جو آکاش اور دھرتی کا جنم کارن ہے, اور وہ سنسار کے سب سے بڑے مندر میں اپنا چمکدار دکھلائے گا. ایلی ایلی ایلی, یہاں پر علماء علی گیلانی یہ کہتے ہیں, یہ شری کرشن بتا رہے ہیں کہ علی کے بغیر کسی کا گزارا ہی نہیں ہوتا. اے پرم ایشور سنسار پرم آتما, تجھے قسم ہے اپنی ذات کی اور اس کی جو آکاش اور دھرتی کا جنم کارن ہے. آکاش اور دھرتی کسے کہتے ہیں؟ زمین و آسمان کو کہتے ہیں. اس کے جنم کا کارن ہے اور سنسار کے سب سے بڑے مندر میں اپنا چمکدار دکھلائے گا. آپ جائیں, کون سی وہ جگہ ہے جہاں پر سب سے زیادہ عبادت کی جاتی ہے, جہاں سب سے زیادہ خدا کا مجمع لگتا ہے؟ کوئی اور نہیں بلکہ وہ کعبۃ اللہ ہے. اور یہ نشانی دی وہ کالے پتھر کے قریب ہے. کالا پتھر کون سا ہے؟ حجر اسود ہے. اب بھی اگر نہیں پہچانے تو سنو, ایلی ایلی ایلی, کتابوں میں جاؤ. ایلی کسے کہتے ہیں؟ علی مولا یہ کہتے ہیں. سنسکرت والے مجھے ایلی کہتے ہیں, انجیل والے مجھے ایلیا کہتے ہیں, توریت یہودی مجھے ایلیا کہتے ہیں, میری ماں مجھے حیدر کہتی ہے, رسول مجھے علی کہتے ہیں. یہ ہے وہ جواب, کسی کی مشکل حل نہیں ہوتی جب تک مشکل کشا سے معاملہ ہے. پوری کائنات پروردگار عالم نے ان کی محبت میں بنائی. کیوں ان کی محبت رکھی؟ تاکہ عمل کرنا آسان ہو جائے. محبت اس لیے ہے تاکہ ان کی محبت میں عمل کرنا
جو محبت کرتا ہے وہ اپنے محبوب کے لیے عمل کرتا ہے، جس کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے اس کے لیے دھوپ نہیں لگتی، دھوپ اس کے لیے دھوپ نہیں لگتی۔ دیکھیں کمزور جانور پرندہ کون سا پرندہ ہے؟ کہتے ہیں مرغی۔ کیا ہے؟ کمزور جانور ہے، ڈر جاتی ہے، مگر یہی مرغی جب بچے ہو جائیں تو یہ شجاع ہو جاتی ہے، ہر ایک سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ کہا کیوں یہ ڈرپوک، یہ بزدل شجاع کیسے بنی، بہادر کیسے بنی؟ کہا محبت وہ اکسیر ہے، محبت وہ طاقت ہے جو بزدل کو بہادر بنا دیتا ہے، کمزور کو شجاع بنا دیتا ہے۔ آپ دیکھیں بہت سارے گھروں میں بچیاں شادی سے پہلے گھر میں کافی دیر تک سوتی رہتی ہیں، سست ہوتی ہیں، مگر شادی ہو جائے جب بچہ ہوتا ہے وہی بچی جو پورا دن سوتی رہتی ہے اب وہ اپنے بچے کے لیے پوری رات جاگ رہی ہے۔ پتہ چلا محبت بدل دیتی ہے۔ وہ جوان جو سست تھا، وہ جوان جو کوئی کام نہیں کرتا تھا، شادی کروائیں۔ کچھ جوان ایسے ہیں جو شادی سے پہلے مسجد میں نظر آتے ہیں مگر شادی کے بعد مسجد سے غائب نظر آتے ہیں۔ پوچھے بھائی کہا مولانا آپ تو فارغ لوگ ہیں، اب تو ہم پہ ذمہ داریاں آ گئی ہیں۔ یعنی محبت انسان کو بدلتی ہے، یہ اور سنجیدہ ہو جاتا ہے جب اسے اولاد ہوتی ہے۔ اور کچھ لوگ تو اتنے آگے چلے جاتے ہیں، نہ حلال کا خیال کرتے ہیں نہ حرام کا، حلال بھی لینا ہے حرام بھی لینا ہے، اولاد کو پالنا جو ہے۔ اور جب یہی جوان اولاد ہو جاتی ہے اور آنکھیں دکھاتی ہے تو یہ کہتا ہے میں نے تمہارے لیے نہ حلال کا خیال کیا نہ حرام کا خیال کیا، آج مجھے آنکھیں دکھا رہا ہے۔ تو یہی اولاد یہ کہتی ہے تمہارا فرض تھا ہمیں پالتے، تم نے اپنے مزے کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے۔ یہی جملے ہوتے ہیں نا۔ کہا یہ اولاد کیوں کہہ رہی ہے؟ کہا اگر صرف حلال پر اکتفا کرتے، اگر حلال پر اکتفا کرتے یہ اولاد آنکھیں نہ دکھاتی، مگر حلال کے ساتھ حرام جو دے دیا اب یہ اولاد اپنی کیسے رہے گی؟ یاد رکھیے محبت انسان کو بدل دیتی ہے۔ پروردگار عالم نے آل محمد کی محبت کو کیوں قرار دیا؟ اس لیے تاکہ اس کے لیے عمل کرنا آسان ہو جائے۔ علی مولا کا ایک چاہنے والا چوری کر بیٹھتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے اس سے، جب چوری کرتا ہے تو اسے کورٹ میں لایا جاتا ہے، علی مولا کی کورٹ۔ تو وہ اقرار کرتا ہے مولا میں نے چوری کی ہے۔ مولا نے پھر پوچھا، کہا ہاں مولا میں نے چوری کی ہے۔ پھر مولا نے پوچھا، کہا ہاں مولا میں نے چوری کی ہے۔ کہا حد جاری کر دوں گا۔ کہا بسم اللہ مولا، عادل امام کے ہاتھ سے حد جاری ہو، اس سے بڑھ کر کیا ہے؟ کہتے ہیں یا لقب اس کا اسود تھا یا وہ رنگ کا اسود تھا، یعنی کالا، اسود کہتے ہیں کالے کو۔ تو جب یہ اس نے انگلیاں پھینکی نہیں، انگلیاں اٹھا کر باہر آیا۔ جب باہر آیا تو علی مولا کے تو بہت سارے دشمن تھے، یہ علی مولا کا محب۔ علی مولا کے دشمن نے دیکھ کر اسے تانا دیا، کیا اسی مولا کو مانتے ہو؟ اسی مولا کو چاہتے ہو جس نے تمہاری انگلیاں کاٹی ہیں؟ اب ہونا تو یہی چاہیے تھا نا، یہ کہتا کہ ہاں علی نے میرے ساتھ ناانصافی کی ہے اور علی کو مجھ سے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، میں محب ہوں اس کا۔ تو اس نے پورا مولا کی شان میں قصیدہ پڑھ دیا۔ سنیں گے وہ قصیدہ؟ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ بھیا سر ور لگانے والا نہیں ہوں میں بے سرا آدمی ہوں۔ پتہ نہیں، میں نے کہا قصیدہ تو آپ سمجھے شاید مولانا سر لگائیں، نہیں میں بے سرا آدمی ہوں۔ جب یہ باہر لے کر آیا نا، یقال لہو ابن القوا من قطع یمینک،
تمہارے ہاتھ کس نے کاٹے؟ اب یہ کہہ رہا ہے قال قطع یمینی سید الوصیین وقائد الغر المحجلین واولی الناس بالمؤمنین علی بن ابی طالب امام الہدی زوج فاطمہ الزہراء ابنت محمد المصطفیٰ ابو الحسن المجتبی ابو الحسین المرتضی السابق الى جنات النعیم مسادم الابطال المنتقم من الجہال مؤت الزکاة منیع السیادت من ہاشم القنقام من ہاشم القنقام، اور اس کے بعد یہ جملے کہنے لگا کون ہے علی؟ الہاشم من قنقام، یہ علی وہ ہے جو جس کے لیے تم مجھ سے یہ بات سننا چاہتے ہو، خدا کی قسم علی نورانی پیشانی رکھنے والوں کا امام ہے۔ تم مجھ سے سننا چاہتے ہو یہ علی کون ہے؟ سنو، ہاں اس نے میرے ہاتھ کاٹے ہیں۔ یقال له ابن القواء من قطع یمینک قال قطع یمینی سید الوصیین وقائد الغر المحجلین واولی الناس بالمؤمنین علی بن ابی طالب امام الہدی وزوج فاطمہ الزہراء ابنت محمد المصطفیٰ ابو الحسن المرتضی ابو الحسین المرتضی السابق الى جنات النعیم مسادم الابطال المنتقم من الجوہال مؤت الزکاة منیع السیانت من ہاشم القنقام ابن عبد رسول الہادی الى الرشاد وناطق بالصداق شجاع مکی جہجاء وفی بدین انزا امین من آل حامین ویاسین وطوہا والمیامین محل الحرمین مسلی القبلتین خاتم العوصیاء صفت الانبیاء القصورة الحمام والبدل الزرغام المؤید بجبرائیل الامین والمنصور بمیکائیل المبین المحفوظ بجند من السماء على رغم انف الراغمین ومولا الناس اجمعین امیر المومنین علی بن ابی طالب۔ جب یہ پورا قصیدہ پڑھا نا، سنے جب یہ پورا قصیدہ پڑھا ابن القوا یہ کہتا ہے ویلک یا اسما انت تثنی علی ھذا ثنا، اس نے تمہارے ہاتھ کاٹے اور تم اس کی ثنا کر رہے ہو۔ وہ کہتا ہے قال وما لی لا اثنی علی ھذا ثنا واللہ قد خالک حبہ لحمی و دمی، میں اس کی کیوں نہ تعریف کروں جس کی محبت میرے خون اور پوست میں شامل ہے۔ علی نے انگلیاں کاٹی ہے، اگر میرے وجود کو کاٹے، میرے وجود کا قطرہ قطرہ علی علی پکارے گا۔ سنو کون ہے علی؟ تم نے تانا دیا ہے مجھے، علی اگر میرے وجود کے جز کر دے، ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ یہی تو وجہ ہے کہ مولا علی اپنوں پر فخر کرتے ہیں اور یہ جملہ کہتے ہیں اگر میں اپنے کو ٹکڑے ٹکڑے کروں تو وہ مجھ سے انکار نہیں کرے گا، اور منافق کو پوری دنیا 7 دفعہ دوں تو وہ اقرار نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مولا یہ کہہ رہے ہیں جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ حلالی ہے اور جو مجھ سے بغض رکھتا ہے وہ حرامی ہے۔ نہیں میرے بھائی کہہ رہے ہیں جو علی کو نہ مانے اس کی نسل پہ شک ہے، جو علی سے دشمنی کرے اس کی نسل پہ شک نہیں ہے، یقین ہے کہ وہ اپنی ماں کا نہیں ہے، باپ کا نہیں ہے۔ یہ میرا جملہ نہیں ہے، رسول کا جملہ ہے، یعنی جو تم سے دشمنی کرے کون ہے علی؟ ایسا ہونا چاہیے علی والوں کو، جب دشمن نے تانا دیا نا تو اب مولا کی ثنا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ سنو سید الوصیین وقائد الغر المحجلین اولی الناس بالمؤمنین علی بن ابی طالب، یہ تمام انسانوں سے افضل ہے۔ یہ جو مومن روز محشر آئیں گے ان کی پیشانی پہ جو نور چمکے گا، یہ پیشانی پر نور چمکنے والوں کا سردار ہے، یہ زہرا کا شوہر ہے، یہ حسنین کا بابا ہے، یہ محمد مصطفیٰ کا بھائی ہے، السابق الی جنات النعیم۔ سنو
علی کون ہے؟ علی وہ ہے جو سب سے پہلے جنت جائے گا۔ آپ مجھے بتاؤ ابن القوا نے کیا تانا دیا؟ پورا ابن القوا کو فضائل علی میں جلا دیا، فضائل علی میں جلا دیا۔ اچھا یہ جو جملہ کا السابق الی جنات النعیم مسادم الابطال المنتقم من الجہال مؤت الزکاة منی السیانت من ہاشم القمقام ابن عم رسول الہادی الی الرشاد و ناطق بالصدات، ہر ایک لفظ کی وضاحت ہے، مگر اس لفظ کی وضاحت سن لیجئے۔ السابق الی جنات النعیم، جنت میں سب سے پہلے جانے والا علی ہے۔ یہی جملہ رسول خدا نے مولا علی کو کہا، یا علی مرحبا، جنت میں پہلے آپ جاؤ گے۔ یا رسول اللہ آپ سے پہلے میں؟ کہا ہاں علی۔ اور مولا علی پہلے، پھر رسول خدا، پھر تمام انبیاء۔ بلکہ ایک میں نے روایت پڑھی ہے خدا کی قسم کہ تمام انبیاء پر جنت میں جانا حرام ہے جب تک علی و محمد داخل نہ ہو۔ پوچھا یا رسول اللہ میں کیسے آگے جاؤں گا؟ کہا یا علی یہاں جب علم سنبھالتے ہو تو آگے کون ہوتا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں؟ کہا وہاں بھی لوائے حمد تمہارے ہاتھ میں ہوگا، جب علمدار تو ہوگا پہلے تو داخل ہوگا، پھر میں داخل ہوں گا، پھر میری اولاد۔ اب یہ جب معاملہ ہوا نا، یہ جب معاملہ ہوا اور اس نے قصیدہ پڑھا تو ابن القوا آیا مولا علی کے دربار میں، کہا آپ کے محب عجیب ہیں، آپ نے ہاتھ کاٹا ہے، وہ تو اس نے تو چوراہے پر مجلس لگا دی ہے، وہ تو آپ کے فضائل پڑھ رہا ہے، وہ تو آپ کے قصیدے پڑھ رہا ہے۔ اب جو مجرم بن کے آیا تھا، مولا نے حد جاری کی، انگلیاں کاٹی۔ جب ابن القوا نے یہ بات کی، مولا نے امام حسن کو کہا جاؤ اپنے چچا کو بلا کر لاؤ، جاؤ اپنے چچا کو بلا کر لاؤ۔ جب امام حسن گئے چوراہے پر اور کہتے ہیں چچا اسود بابا علی بلا رہا ہے، تو یہ رونے لگا، بولا کہاں آپ کہاں میں؟ دنیا رنگ کی وجہ سے مجھ سے نفرت کرتی ہے، آپ مجھے چچا بلا رہے ہیں؟ کہا چونکہ تمہارا ہاتھ کٹ چکا ہے تو پاک ہو چکا ہے، آؤ بابا بلا رہے ہیں۔ جب آئے تو مولا نے پوچھا کیا کر رہے تھے؟ رو بھی رہا ہے کہہ بھی رہا ہے۔ مولا آپ نے حق کیا، دنیا والوں کو بتا رہا تھا کہ بھلی میں اس کا محب ہوں، جو اپنے محبوں کو نہ چھوڑے وہ دشمنوں کو کہاں چھوڑے گا۔ میں اس کا محب ہوں، میرے ساتھ بھی ذرہ برابر کمی نہیں کی۔ مولا علی نے کیا کیا؟ قریب بلایا، انگلیاں ہاتھ پہ رکھی اور ابا کو لپیٹا اور دعا کی، دعا کی، ابا ہٹائی، اسود کا ہاتھ ہاتھوں جیسا بن گیا۔ دنیا دیکھ کر حیران ہو گئی، کہا یا علی پہلے ہاتھ کاٹا وہ کیا تھا، اب ہاتھ جوڑا یہ کیا ہے؟ کہا جو پہلے ہاتھ کاٹا تھا وہ عدل الہی کا جلوہ تھا، یہ ہاتھ جوڑا ہے کرم خدا کا جلوہ ہے۔ خدا کی بارگاہ میں آ جاؤ محبت کے ساتھ، پشیمان ہو کر آ جاؤ، علی حر بنا دیں گے، علی اس انداز سے عظمت دیں گے۔ اور میرے دوستو کربلا عجیب ہے، یہ جتنے بھی افراد آئے محبت اہل بیت میں آئے، اور اس محبت میں حسین نے اپنوں کو بھی قربان کیا، صحابہ کو بھی قربان کیا۔ ایک ذاکر نے جملہ پڑھا کہ اگر میں کربلا میں ہوتا تو حسین مولا پر جو تیر آ رہے تھے وہ میں کھاتا، میں اپنے سینے پہ لیتا۔ یہ ذاکر کہہ کر خلوص سے کہا تھا، اس نے سو گیا۔ خواب میں دیکھا کہ کربلا کا منظر ہے، امام حسین نماز پڑھ رہے ہیں
اور امام حسین نے کہا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، تم ان تیروں کو روکو۔ کہتا ہے بالکل مولا، میں نے تو یہی بات کی تھی۔ جیسے ہی تیر آیا، تیر کی سنسناہٹ اور سرسراہٹ سن کر ہیبت ناک ہو گئے اور وہ ہٹ گیا، تیر جا کر مولا کو لگا۔ پھر یہ مضبوط ہو کر کھڑا ہو گیا، کہا اب میں مولا کی طرف تیر نہیں جانے دوں گا۔ پھر تیر آیا، تیر کی سنسناہٹ اور سرسراہٹ ہوا کو چیرتا ہوا جب تیر آیا نا، جب اس کے قریب آیا یہ ثابت قدم نہ رہ سکا، ہٹ گیا، پھر مولا کو تیر لگا۔ جب تیسری دفعہ ایسا ہوا، مولا کے قدموں میں گر کر کہتا ہے مولا معافی چاہتا ہوں، چاہتا تو یہی ہوں کہ تیر روک لوں مگر روک نہیں پاتا۔ مولا نے کہا تم نے خلوص سے کہا تھا، مگر یاد رکھنا آج کے بعد یہ جملہ نہ کہنا، کیوں؟ اس لیے جو میرے صحابی ہیں نا، یاد رکھنا دنیا میں کوئی بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جو اللہ نے مجھے صحابی دیے وہ میرے نانا کو بھی اللہ نے صحابی نہیں دیے، میرے بابا کو بھی اللہ نے وہ صحابی نہیں دیے جو مجھے دیے۔ اور کربلا میں کیسے جان نثار صحابی تھے اور کیسے جان نثار فدائی بنے ہوئے تھے۔ ان فدائیوں میں اگر آپ توجہ کریں تو ایک نام اور نظر آتا ہے، اور وہ نام ہے جناب قاسم کا۔ معلوم ہے نا جناب قاسم کی کتنی زیادہ عظمت ہے۔ امام حسن نے اپنی جگہ پر جناب قاسم کو بھیجا تھا، اور رات کو جناب ام فروہ قاسم کو تیار کر رہی تھی، میرے لال جانا قربان ہونا، کہیں ایسا نہ ہو کوئی یہ کہہ دے کہ بیوہ کا بچہ ہے، انصاف نہیں کیا۔ مجھے آقا زادی روز عاشورائی حسین مولا اجازت نہیں دے رہے۔ ایک مرتبہ کہا بیٹا تمہارے بازو میں تعویذ بندھا ہوا ہے، اجرکم اللہ، تمہارے بازو میں تعویذ بندھا ہوا ہے، وہ کھولو اور آقا حسین کو دے دو۔ جیسے ہی اس نے کھولا وہ مولا حسین کو دیا۔ ایک مرتبہ مولا حسین خط کو دیکھ کر رونے لگے اور رو کر کہتے ہیں قاسم تو میرے بھائی کی نشانی تھا، میں تجھے کیسے چھوڑوں؟ بڑے نازوں سے مولا حسن کی اس نشانی کو مولا حسین نے پالا تھا۔ روایت یہ ہے اتنے نازوں سے پالا تھا، جناب قاسم کے بدن پر موٹے کپڑے نہیں پہنائے جاتے تھے، اتنا نازک بدن تھا، اگر موٹے کپڑے پہنائے جاتے تو چھالے پڑ جاتے تھے۔ پرانی عزاداروں سمجھنے کے لیے بہت بڑا جملہ ہے۔ قاسم کے بدن پر اگر موٹے کپڑے پہنائے جاتے تو چھالے پڑ جاتے۔ جناب قاسم نے اجازت لی، مگر راوی یہ کہتا ہے میں نے دیکھا جناب قاسم کو جب مولا حسین نے اجازت دی 2 مرتبہ مولا حسین زمین کربلا پہ گر گئے اور کہا اے قاسم تجھے نہیں چھوڑا، یہ میں اپنے بھائی حسن کو چھوڑا، اجرکم اللہ۔ جب یہ گئے نا جناب قاسم میدان میں، جملہ سنو گے، دشمن یہ کہہ رہے تھے یہ ابر سے، یہ بادلوں سے چاند کیسے دکھائی دے رہا ہے، یعنی دشمن یہ کہہ رہے تھے یہ چاند کا ٹکڑا ہے۔ مجھے ایمان سے بتانا جو دشمن کے لیے چاند ہو وہ ماں کے لیے کیا ہوگا، اجرکم اللہ، وہ ماں کے لیے کیا ہوگا۔ قاسم لڑے، بہت اچھے انداز سے لڑے۔ ایک مرتبہ کہا گیا یہ عباس کا شاگرد ہے، یہ علی کا پوتا ہے، یہ حسن کا بیٹا ہے، یہ حسین کا بھتیجا ہے، ایسے جنگ نہیں کرو، سب مل کر حملہ کرو۔ عزاداروں جب سب مل کر حملہ کرنے لگے تو ایک مرتبہ قاسم کا پیر، وہ جو جس پہ پیر رکھ کر گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں، اس میں پھنس گیا، اٹک گیا اور قاسم نیچے گر گئے۔ ایک مرتبہ آواز لگائی یا ابتاہ ادرکنی، اے بابا اپنے بھتیجے کی خبر لو۔ ایک مرتبہ مولا حسین کے لیے کہتے ہیں ایسے آئے جیسے عقاب شکار کے لیے آتا ہے، تیزی کے ساتھ آئے۔ اتنے میں قاسم کا پیر نکلا اور حسین کی ہیبت میں دشمن دوڑنے لگا۔ سنو گے کیسے دوڑنے لگا؟ بیچ میں جناب قاسم ہے، دشمن کے گھوڑے جناب قاسم پہ دوڑنے لگے،
فرماتے, قاسم کہتا بابا جلدی آ جاؤ. عزادارو کہتے ہیں مولا حسین اور شہید مرنے کے بعد پامال ہوئے. جناب قاسم کا لاشا زندگی میں پامال ہوا. حسین پہنچے جناب قاسم کے سرحانے, دیکھا اب کوئی زندگی کی رمق باقی نہیں. حسین چاہتے قاسم کو لیں, سینے سے لیتے ہیں تو کمر ڈھلک جاتی ہے, کمر کو لیتے ہیں تو مولا قاسم کے قدم ڈھلک جاتے ہیں. ایک مرتبہ مولا حسین نے عبا کو بچھایا, قاسم کو عبا میں ڈالا, ایسے لے کر چلے جیسے کوئی خزانہ لے کر چلتا ہے. آئے خیمے میں, ایک مرتبہ کہا بھابھی ام فروا آ جاؤ تیرا قاسم آ گیا, آ جاؤ تیرا قاسم آ گیا. آزادارو مجھے نہیں معلوم کہ قاسم کی کربلا میں شادی ہوئی تھی یا نہیں, مجھے نہیں معلوم, مگر یہ ضرور ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے, بیٹا پیدا ہوتا ہے, پیدائش سے جوانی تک ماں کی تمنا رہتی ہے یہ کبھی دولہا بنے گا. یہی ہے نا, یہ کبھی دولہا بنے گا. اور یہ جو تم مہندی نکالتے ہو اس لیے نہیں کہ قاسم کی شادی ہوئی تھی, اس لیے مہندی نکالتے ہو تاکہ ام فروا کی تمنا کو پورا کیا جائے. اب جیسے ہی آقا زادی ام فروا آئی, اپنے بچے کے خون کو دیکھا, خون میں ہاتھ رنگین کیے, اپنے چہرے پر ملے اور کہا پروردگار اسی مہندی کے ساتھ روزے محشر اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.